السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو نور نازل کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ان نور یعنی خاص نور، خاص لائٹ، خاص روشنی، اس کی اتباع کرو۔ تو قرآن پاک کے جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے پہلے عامل بھی وہی ہیں قرآن کے، یعنی قرآن کا سب سے پہلے حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے، اور سب سے پہلے عمل کرنے والے بھی اس قرآن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ہی میں ڈفرینٹ پلیسز پر یہ کہا گیا کہ آپ اس قرآن کی اتباع کریں، اور اے نبی ان کو بتا دیجئے، کل ان کو بتا دیجئے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، کہ اے نبی ان کو بتا دے کہ میں جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ کہا کہ من الکتاب، میں اتباع اس بات کی کرتا ہوں، میں عمل اس بات پر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر مجھے حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، کہ بے شک اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مخاطب بھی قرآن کے رسول اللہ ہیں، اور سب سے پہلے عامل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ قرآن ہے ان کا عمل، حقیقت میں مجسم قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں صاحب قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن لا ریب اور محفوظ کیوں دیا گیا، یہ آج کی آیت اس کو مزید کھول دے گی۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، یا ایہا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، انی، کہ بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے، میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف جمیعا، جمع کر کے، پوری انسانیت کو ایک جگہ پر جمع کر کے، اس پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے اب رسول بھیجا ہے۔ تو ایک مرتبہ، کئی مرتبہ بلکہ میں آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ دراصل آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل جو لوگ جو ہے نا وہ ایک نیٹ ورک میں آ گئے ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ایک نئی ٹرم لوگوں کے سامنے آئی آج انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، کہ جیسے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں نا، ولیج میں، ایک بستی میں، تو وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب موقع ملتا ہے بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ اس انداز میں آج ایک نئی ٹرم جو آپ کے سامنے، معاشرے کے سامنے انٹروڈیوس ہوئی پوری دنیا کے سامنے، وہ ہے گلوبل ولیج کی۔ اور میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دراصل وہ کنیکشن ہے جو پوری انسانیت کو ایک جگہ پر لا کر اکٹھا کرتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کو بتا دو کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آگے سورہ شعراء میں تمام انبیاء کرام کی ڈیٹیل آئی 26 نمبر صورت میں، اور وہاں پر ہر نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، ڈفرینٹ پلیسز پر یہی بات بار بار دہرائی گئی کہ ہر قوم میں انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الی قوم عاد، ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا،
اور قوم لوط کی طرف ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ان میں پیغمبر بھیجے. تو جتنے پیغمبر آئے وہ سب اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، لیکن یہ اعزاز، یہ افتخار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ پوری انسانیت کی طرف رسول بن کر آئے. پہلی بات. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیچھے ذکر کیا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ بنی اسماعیل میں سے آئے پیغمبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا کہ انی جاعلو کا للناس اماما. تو وہ انسانیت کے لیڈر، وہ انسانیت کے امام، وہ انسانیت کے رہنما، وہ رہبر، وہ ہادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو ساری انسانیت مانتی ہے. کسی نہ کسی حوالے سے انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہے. اور جو توحید کا سبق آج بھی آپ کو دنیا میں ملتا ہے، جو لوگ مذہب سے بیزار بھی ہیں لیکن وہ توحید کے حوالے سے اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، وہ یکتا پرست تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت کے حوالے سے بنی اسرائیل اہل کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکس کیا، اور یہاں پر آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ان سب کو پھر سے ایک دفعہ اکٹھا کر دیا گیا. اور نبی الامی کا ذکر ہوا، میں نے وہاں پر پچھلی دفعہ آپ کو بڑی تفصیل سے آیات دی کہ ام القریٰ کے رہنے کی وجہ سے امی کہلائے، ام کے رہنے والے امی کہلائے. اور سب لوگ جو ام کے رہنے والے تھے ان کے لیے قرآن میں نے آپ کو سورہ جمعہ کی بھی آیت دی 2 نمبر کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیوں میں سے انہی میں سے رسول بھیجے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ساری جو اہل کتاب کا اور جو تھے اہل مکہ کا ان کا اس کے اوپر ایک اتفاق اور ایک جگہ پر کنیکشن ہو گیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آخری نبی جو پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے، تو آخری کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتخار ہے، یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت میں جتنے انبیاء کرام آئے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آتے رہے، وہ اپنی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایات کتابیں دیتے رہے. ان کی قوم ان نبیوں کے جانے کے بعد اپنی اپنی کتابوں میں تحریفات کرتی رہی، امینڈمنٹس کرتی رہی، اس میں شیطان ان کو القاء کرتا رہا. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتاب اللہ کے بارے میں استعمال کیے کہ شیطان کس طریقے سے کتاب اللہ کے اندر اپنے وہ ساری باتیں ان جو بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے دین کے، ان کے ذریعے کیسے انٹر کرواتا رہا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی خواہشات کے احوا کے پیروکار نکلے اور انہوں نے کتاب اللہ کے اندر تحریفات کر دی. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی اس کا تعارف یہ کروایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ کتاب پوری انسانیت کو دے دی گئی ہے. یہ کتاب انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے بے شک یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتا دی قیامت تک کے لیے کہ قرآن لا ریب حالت میں قیامت تک موجود رہے گا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، در حقیقت یہ کتاب یہ سب پر غالب کتاب رہے گی. یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے. اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور نہ ہی کوئی پہلے کا باطل اور نہ ہی بعد میں آنے والے دور کا باطل اس قرآن میں داخل ہو سکے گا. ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے اور ان ساری باتوں سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلی والی کتاب اللہ کے اندر ہوتا رہا ہے. تو کیا اعزاز ملا کہ اس امت کو، اس انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک دیا گیا جو کہ لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی ایک نقطہ بھی نہ ایڈ کر سکتا ہے اور نہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے.
اور اب یہی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے حجت کے طور پر آخری نبی کو پیش کر دی گئی۔ اب چونکہ پوری انسانیت کو ایک پیج پر لے آیا گیا، پوری انسانیت کی طرف جو جو ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی رہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البینہ میں بتا دیا کہ فیہا کتب قیمہ، وہ ساری باتیں جو تمہارے بڑے اسلاف میں جو اہل کتاب تھے، جو جو دیگر انبیاء کرام کے ماننے والی قومیں ہیں، ان سب کو یہ بتا کر وضاحت کر دی گئی کہ تمہارے جو بڑے تھے، تمہارے جو کرتے دھرتے تھے، انہوں نے کتاب اللہ کے اندر چھیڑ چھاڑ کی، اس کتاب اللہ کو لاریب نہیں رہنے دیا، جس وجہ سے آج تم ٹامک ٹوئیاں کھا رہے ہو، تم ڈی ٹریک ہو چکے ہو، تم صراط مستقیم کے اس ٹریک سے اتر گئے جو تم نے انسانیت نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور یہ انسانیت کے اندر کی آواز تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھائیے، صراط وہ راستہ وہ جو ہمیں آپ کے ساتھ جوڑے۔ تو تمام انبیاء کرام انسانیت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے اور انسانیت کو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق جوڑنے کی طرف دعوت لے کر آتے رہے، اور یہ جو دین کے ٹھیکیدار تھے، یہ جو پہرے دار تھے، انہوں نے بیچ میں اپنی اپنی چوکیاں ڈال لی، یہ بیچ میں بیٹھ گئے اللہ اور بندے کے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ملے گا، ہم ملوائیں گے تمہیں اللہ۔ وہ جیسے ہوتا تھا نا کہ پہلے کہ کال آپ نے اگر کہیں آؤٹ آف سٹی کرنی ہوتی تھی یا آؤٹ آف کنٹری، تو آپ پہلے سینٹر میں کال کرتے تھے، وہ پھر آپ کی کال ملاتے تھے تو آپ کی بات ہوتی تھی باہر کے ملک میں، امریکہ یا کہیں بھی۔ تو یہ بیچ میں چوکیاں ڈال کر بیٹھ کے انہوں نے آپ کی ذہن سازی انسانیت کی یہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں ملتا، اللہ اپنے پیاروں کے تھرو ملتا ہے۔ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو یہ ڈھکوسلے تھے ان کے، یہ ان کی منہ کی باتیں تھیں۔ پورے قرآن میں یہ ساری تفصیلات دے دی گئی، انسانیت کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا اعزاز اور تمہارے پاس یہ افتخار یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کو اور اس کی اولاد کو اکرام دیتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ براہ راست تعلق کا شرف بخشا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور یہ الصلاۃ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا نام ہے۔ آپ الصلاۃ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کٹ آف ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ جو گلوبل ویلیج والی ٹرم تھی یہ اسی دن دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دے دی تھی کہ اب پوری انسانیت ایک ہی نظریے کے اوپر، ایک ہی دعوت کے اوپر، ایک ہی نبی کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق جوڑتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے گی۔ تو یہ اسی دن ہو گیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے۔ تو اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ آپ پوری انسانیت کی طرف اب اللہ کے نبی اور یہ کتاب پوری انسانیت کے طرف بھیج دی گئی ہے، چونکہ آخری نبی آ گئے تو آخری کتاب آ گئی، اور چونکہ آخری ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ کی لاریب اور محفوظ ہے تو اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لہٰذا کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت جو کہ مطابق قرآن ہے، جو کہ بعمل قرآن ہے، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو دراصل رسول کی سیرت قرآن ہے، رسول کی سنت قرآن ہے۔ اب قرآن نے ایک اور کرائٹیریا دے دیا کہ اب جب تمہیں اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر یا دین کے نام پر کچھ بھی ملے تو مصدقن لما بین یدہ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں اس کی تصدیق اس قرآن سے کرواؤ لا کے۔ قرآن اللہ کی، رسول کی اور دین کے نام پر جو چیزیں ہیں، جو انسٹرکشنز آپ کو جو اعمال دیے گئے ہیں، یہ ان کی تصدیق کرے گا۔ جن اعمال کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ ان کو ہم حَبَاءً مَنثُورًا، ایسے کر کے ہم ان اعمال کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مطابق قرآن نہیں ہوں گے۔ اور آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے قیامت کے دن کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ قیامت کے دن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ میری قوم تو اس قرآن سے ہجرت کر کے اعمال لے کر آئی ہے۔ تو یہی قرآن جو اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن، یہی قرآن رسول پر فرض تھا،
یہی قرآن ہم پر فرض ہے، اور اسی قرآن کے مطابق کیے ہوئے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا، ادروائز لا نقیم لہم الوزن یوم القیامہ۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جی، یہ بھیجنے والی ذات کون سی ہے؟ رسول اللہ کس کے رسول ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ جی، یہ اس اللہ کے رسول ہیں، وہ ذات ہے اللہ، لہو ملک السماوات والارض، جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین ہے۔ مجھے بتائیں، اللہ کے سوا کس کی ملکیت ہے؟ یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے؟ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں، زمین پر، دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے میں نے بنائے ہیں۔ رب ہونے کا دعویٰ تو کیا، اور رب کا مطلب ہے نے آپ کو بتایا ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو جو لوگ وسائل پر قابض ہوتے ہیں، وہ اتنے اپنے آپ کو با اختیار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ لوگوں کے سارے کام ہم کر رہے ہیں، ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی موت ہمارے ہاتھ میں۔ کہا تھا نا اس نے، نمرود نے، قرآن میں اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، حضرت ابراہیم نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر فاتح بحال مغرب، یہ جو سورج ہے یہ اگر اللہ نکالا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لیا۔ فبہت الکفر، تو وہ مبہوت ہو گیا، کافر، بت بن گیا، اسٹیچو بن گیا۔ یعنی اس نے بھی نہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین و آسمان کی ملکیت اس کی ہے، یہ دعویٰ کسی کا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ کو آنا پڑے گا۔ لا الہ الا ہوا، اور یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی آپ کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اللہ کے سوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہوا یوں ہی کیونکہ زندگی اسی نے دی ہے تمہیں، وہی امید، اور تمہیں موت بھی وہی دے گا۔ فآمنوا، پس مان جاؤ نا، مان جاؤ، باللہ، اللہ کی بات، ورسولہ، اور اس اللہ کے رسول کی بات، النبی، جو کہ یہ خاص نبی اب آئے ہیں، الامی، جو کہ امی نبی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ پھر کیوں ایمفیسس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کے سامنے پہلے کی موجود اہل کتاب جو تھے وہ ہٹ دھرم اور ضدی تھے۔ اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کو، جس اللہ کو تم مانتے ہو، اور وہ اللہ کو ماننے والی قوم تھی۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر اپنا مکمل تعارف کروایا اور کہا کہ سن رکھو، محمد رسول اللہ کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے میں نے موسیٰ کو بھیجا تھا، جیسے میں نے عیسیٰ کو بھیجا تھا۔ فآمنوا، پس مان جاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ کی بات مان جاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی الامی کی، الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلمتہ، اور اس کے تمام کلام پر، واتبعوہ، اور کیا کرو؟ اتباع کرو، فالو کرو، یعنی آپ کو احکامات بھی دیے جائیں گے اور آپ کو ان احکامات کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو عمل کے لیے اتباع ہوتی ہے، اور حکم اطاعت کے لیے حکم ہوتا ہے۔ اطاعت کا لفظ حکم کے لیے ہے، اور اتباع کا لفظ عمل کے لیے ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ وہ تمہارے اندر کی تڑپ، وہ تمہاری پیاس جو تم چاہتے ہو کہ تم سیدھے رستے پر رہو، وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں آگئی نا وہی بات کہ کیوں محمد النبی الامی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی ضد تھی کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اب کیا بات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسے ہیں، امت یہدون بالحق، جو کہ ابھی بھی کچھ لوگ الحق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحق اللہ کی کتاب ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ معاشرے میں جو معاملات ان کے چلتے ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں کتاب اللہ کے ذریعے۔ یہ بیلنس کتاب اللہ کر سکتی ہے،
اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بات عدل کرے گی معاشرے کے اندر۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَ، اور پھر ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ہم نے 12 قبیلے بنا دیے، اسباطً امم، جو کہ 12 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے اس وقت جب موسیٰ اذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب انہوں نے پانی مانگا تھا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے پھر موسیٰ کی طرف یہ وحی کی ان اضرب، کہ آپ ضرب لگائیں، چوٹ لگائیں، بے عصا کا، اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، اس پتھر کے اوپر، فم بجست منہ اثنتا عشرہ، تو اس پتھر میں سے پھوٹ نکلیں گے، ام بجست پھوٹ نکلیں گے، پھوٹ پڑیں گے، اس میں سے عشرہ اسنا عشرہ 2 10 یعنی 12، عینن چشمے، قد یقیناً، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنسز دیے تھے، یہ باتیں ساری ہوئی تھیں، میں نے آپ کو وہاں پر بھی یہ بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ میں یہ ساری ہیڈنگز ہیں، ان کی ڈیٹیل ابھی آپ کو پورے قرآن میں ملے گی ڈفرینٹ پلیسز پر، اور اللہ کا انداز، اسلوب کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ذالک نصرف الآیات، ہم بار بار پھیر پھیر کر اپنی آیات لے کر آتے ہیں، لعلکم یذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پلیسز پر یہ ساری آیات رکھی ہیں، اور پھر ایک بات اور کی تھی اللہ تعالیٰ نے، وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا۔ وہ آپ نے جو واقعہ پڑھا کہ 40 سال صحرا نوردی کرتے رہے بنی اسرائیل، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی موسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کی قوم جائیں اور لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب جہاد کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، وہاں ہم یہ بھی تفصیلات پڑھ کر آئے، وہاں پر یہ بات ہو چکی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ صحرا میں تھے اور یہ صحرا نوردی کر رہے تھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی دیا، کھانے کا بھی انتظام کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو یہ سارے واقعات اے موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو یاد کروائے جا رہے ہیں کہ یہ سب معاملات تمہارے ساتھ ہوئے، یہ موسیٰ کا رب بھی میں، موسیٰ کو بھیجنے والا بھی میں، اور مجھے اللہ کو تم مانتے ہو، اللہ کہتا ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے بھیجا ہے، ان کو بھی اتباع کرو، ان کی بھی اطاعت کرو، اور فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس رسول پر ایمان لاؤ، وما ظلمونا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود شرک کے ظلم میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہیں اور سزائیں ملتی رہیں ان کو۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا، اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ وقت بھی ہے بنی اسرائیل یاد کرو جب اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ اس شہر میں رہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ بھی ہم وہاں پر پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس بستی میں داخل ہونا تو حِطَّةٌ کہنا، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، تو اور جب سجدے سے داخل ہونا تو کیسے ہونا، عاجزی کے ساتھ ہونا، سرنڈر کرتے ہوئے ہونا، نغفر لکم خطایاتکم، تو میں خطیاتکم، تو میں تمہاری خطائیں بخش دوں گا، تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ پڑھا کہ انہوں نے اس سے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا تھا، اور یہ آگے بھی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، سنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر آؤ گے، میرے احکامات پر چلو گے، تو میں پھر ایسے احسن عمل کرنے والے، محسن اس کو کہتے ہیں جو احسن عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوں، فبدل الذین ظلموا، لیکن پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظلم کر رہے تھے اپنے ساتھ۔ ظلم میں آپ کو بتاتا ہوں، ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مارنا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ کسی کا حق مار کر، ایک کا حق مار کر کسی دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ تو
اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو با اختیار سمجھ کر پکارا جائے۔ اور جب آپ یہ حق مارتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں فبدل الذین ظلموا، جو لوگ یہ شرک کا ظلم کر رہے تھے، منہم، ان میں سے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ نہیں کر رہے تھے جن کی بات اللہ نے اوپر کی کہ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، کچھ عدل پر بھی تھے، کچھ انصاف سے اللہ کے راہ پر قائم تھے۔ قولاً غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس سے بدل دیا۔ فارسلنا علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر رجزن، عذاب، پھر اللہ کو عذاب بھیجنا پڑا۔ نافرمانی پر عذاب آتا ہے، نافرمان برداری، جو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ۔ فرمان برداری کیا ہوتی ہے؟ فرمان پکڑنے والا، تھامنے والا۔ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ کی فرمان برداری کا مطلب یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ہے فرمان کو پکڑنے والا۔ تو پھر ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیوں کیا؟ پھر ریزننگ سن لو، وما ظلمونا، ہم نہیں ظلم کرنے والے، بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ خود یہ ظلم چاہتے تھے، یہ آغاز انہوں نے کیا، یہ ابتدا انہوں نے کی۔ اور میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ ابتدا انسان نے کرنی ہے، پہل انسان نے کرنی ہے۔ وہ ایک بڑی عام سی مثال ہے جو عموماً دی جاتی ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے تو اللہ 10 قدم آتے ہیں، اور اگر بندہ چل کر جائے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ تو میں اکثر اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں نا، ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک پودا نکالتا ہے جس میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ، آپ ایک قدم آئے، آپ نے ایک دانہ لگایا، اللہ کتنے گنا آئے؟ 700 گنا۔ فار ایگزامپل، اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم لوگوں کو مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، میری کتاب اللہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 10 آتا ہوگے تو پھر میں 100 آتا ہوں گا، اور اگر تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ کائنات میں آپ کو اللہ کی مثالیں مل رہی ہیں۔ اس کے وائس ورثہ آپ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اگر پلٹتا ہے اپنے رب سے تو پھر اس کا رب کیا اس سے نہیں پلٹے گا؟ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے منہ موڑا، اس سے رخ موڑا ہوا ہے، تو پھر جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں جو اگر اللہ تعالیٰ کی آج ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں عذاب آیا ہوا ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائی ہے۔ 17واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ابھی بھی اس کتاب اللہ سے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض بچنا، دور ہٹنا، جان چھڑانا، اردو کا لفظ ہے۔ تو اگر ہم دور ہٹیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ ہی دور ہو جائے گا تو پھر اس کی رحمت بھی ہم سے دور ہو جائے گی، پھر ہمارا معاشرہ اسی شخصیت پرستی کے شرک میں مبتلا رہے گا، پھر ہم اسی ظلم میں مبتلا رہیں گے، پھر ہمارا معاشرہ فرقہ پرستی کے ظلم میں مبتلا رہے گا، پھر ہمارا معاشرہ ربا، سود کے ظلم میں مبتلا رہے گا، اور پھر ہمارا معاشرہ افراتفری اور فساد میں مبتلا رہے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری نہیں کر رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرمان بردار بنائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا اس کتاب کو، اس بات کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کی، یہ قرآن، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے اتباع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ پاک آپ ہمیں اس قرآن کو انسانیت تک لے جانے والے
لوگوں میں اور اس کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔